کہا آپ کے یہ ہر روز نئے سوٹس آپ پہن کے آتے ہیں تو کیا آپ کی بیگم صاحبہ یہ سلیکٹ کرتی ہے یا آپ خود جا کے ٹیلر کرواتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو کچھ بھی نہیں، غریب آدمی ہوں، میرا کیا جو ملتا ہے میں پہن لیتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں وہ 100 کے قریب سوٹس ہوں گے آپ کے پاس، تو یہ باتیں اب میں وہاں کر کے آ رہا ہوں، آپ نے میرے پہ یہ چڑھائی کر دی ہے، چلے میں کل سے پھر شلوار قمیض پہن کے آ جاؤں گا۔ سر ہم آپ بڑے غور سے دیکھتے ہیں آپ کی ایچ اینڈ ایوری ڈریسنگ اور بڑی مہربانی کرتے ہیں۔ جی منیب جی سیٹھی صاحب، ہم کچھ سوالات لیتے ہیں۔ ایک ایسے میں سمجھ آیا کہ سیٹھی صاحب کراچی کے جو رپورٹ، جس رپورٹ کا آپ نے حوالہ دیا، اگر اس رپورٹ کو مان لیا جائے تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ مجھے مروانے لگے، وہ رپورٹ خود کچھ کہہ رہی ہے، اب آپ میرے سے کچھ کیا کھلوانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا یہ ساری رپورٹس کچھ حد تک آبجیکٹیو ہوتی ہیں، کچھ حد تک بائسڈ ہوتی ہیں۔ آبجیکٹیوٹی اس کی میں بتا دیتا ہوں، 87 اور 83 پولیس آفیسرز مارے گئے ہیں، دے ور آل دوز انوالوڈ ان انویسٹیگیشنز اور ایکشن اگینسٹ ایم کیو، تو ٹارگٹ کلنگ ہے، تو کلیئرلی دیر از اے موٹیویشن اور موٹیو سم۔ باقی کیا ہے کہ نام ایم کیو ایم کو آیا، پیپلز پارٹی کا نام نہیں آیا۔ آپ نے وہ گفتگو تو سنی لی ہم نے، جو ابھی آپ کو ایک پیکج میں دکھائی تھی کہ دے آر آل ان دا سیم بوٹ، سب نے ملیشیاز بنائے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ملیشیاز ہیں، اے این پی کے بھی ہیں اور ایم کیو ایم کے بھی۔ ایم کیو ایم کے سب سے پہلے سے، اے این پی کا تو ایک رویہ اور رواج ہے ان علاقوں کا کہ وہ تو ہتھیار شار لے کے پھرتے ہیں، کلاشنکوف تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو یہاں پہ کلاشنکوف ہوتی ہے، تو یہ اب پیپلز پارٹی والے بھی میرا خیال ہے ڈنڈے ونڈے لے کے شروع ہو گئے، تو اور کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے ظاہر، تو ایوری بڈی از انوالوڈ۔ سیٹھی صاحب عرفان بھٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی بھٹی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی مجھے سیٹھ صاحب سے پوچھنا تھا جی، سیٹھ صاحب مجھے بتائیے کہ اگر این آر او کالعدم قرار دے دیا گیا تو پھر تو ہم جو اس کی بات کریں امیونٹی کی وہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن پریزیڈنٹ کا الیکشن ہی کیا کالعدم نہیں ہو جاتا این آر او کالعدم ہونے سے؟ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر این آر او کالعدم قرار دے دیا گیا ہے تو پھر زرداری صاحب کا کینڈیڈیچر جو تھا وہی وہ پھر بڑا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جی کینڈیڈیچر جو ہے اگر جتنے مرضی آپ کے اوپر الزام ہو، اگر پروف نہیں ہوئے یا کنوکشن نہیں ہوئی تو آپ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن بڑی کلیئر تھی کہ کنوکشن ہو تو آپ نہیں کر سکتے، کنوکشن نہیں ہے تو آپ دیکھیے الزام تو ہر روز ہر ایک پہ لگتے ہیں، الزام اس ملک میں کس پہ نہیں لگا، تو وہ تو کوئی بات نہیں الزام لگنا، پروو ہونا، کنوکشن ہونی، ہاں اس کے پھر اگر پریزیڈنٹ صاحب یہ الیکشن سے پہلے کنوکٹ ہو جاتے تو کبھی پھر پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے تھے۔ صاحب ڈاکٹر زاہد صاحب ہیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب۔ میں سیٹھی صاحب آپ کا بڑا فین ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں 3 ٹاپکس ہیں جو دے رہا ہوں اس پہ آپ کی بات کرنی چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ ہمارے ہر اینکر آپ بھی اور بہت سارے لوگ کے عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب پچھلے دنوں بات یہ آئی تھی اور بڑی چھوٹی سی خبر آئی تھی کہ جناب کہ جو ایلوکیٹ کیا تھا ڈیفنس کے لیے بجٹ، اس میں سے 200 ارب سے زیادہ اور چلے گئے، $1.2 بلین امریکہ سے ڈائریکٹ آ گئے۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے اس میں سے 30 روپے بچتے ہیں، اس میں سے 200 روپے آپ کے اور دے دیتے ہیں، تو باقی عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ ہونا یہ چاہیے کہ میرے جیسا جوان آدمی بھی، میں چاہ رہا ہوں یہ ٹریننگ دیں، 6 مہینے کی ٹریننگ دیں، اگر پاکستان کو ضرورت پڑے تو میں بارڈر پہ جا کے لڑنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے بعد میں اپنا نارمل کام کروں۔ اب ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے 7 لاکھ کی فوج کو، اب ہمیں اس سائڈ پہ آنا چاہیے کہ اس کی وجہ کی آخر عوام کے لیے پیسہ کیوں نہیں ہے۔ دوسرا میں آپ سے لینا چاہتا ہوں، جو لاہور کے سپریم کورٹ کے جو ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے جو تقریر کی ہے اور اس نے کہا کہ سپاہیوں تیار ہو جاؤ وکیلوں کے ساتھ اور گھوڑے بھی کس لو اور تلواریں بھی کس لو، تو یہ ایتھکس کے خلاف نہیں بات بالکل، اور یہ کیا جج کو ایسی کوئی بات کرنی چاہیے؟ اور تیسرا جو ٹاپک میں چاہ رہا ہوں نا، ایم کیو ایم کے اوپر آپ ذرا ڈیٹیل سے بات کریں۔ 12 مئی کی بہت ساری ریکارڈنگ آ گئی، تھوڑی سی ہمت کیجیے گا، ذرا کراچی نہ جائیے گا کچھ عرصہ، اگر جائیں گے تو ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کے مہمان رہیے گا ذرا۔ بہت شکریہ۔ آپ اگر میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں تو چلیں، پھر ہم بھی کوئی تھوڑی بہت ہمت کرتے ہیں، مگر اگر آپ تیار نہیں ہیں تو پھر میرے پہ کیوں سارا بوجھ ڈال رہے ہیں آپ؟ تو یہ تو تیسرا والا سوال کا جواب آپ کو مل گیا، اور میری کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ، وہ جانا چاہتے ہیں وہ جائیں۔ دوسری بات آئی کہ آپ نے فوج کی بات کی، ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کی بات کی۔ دیکھیے ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنائی ہوئی، ایک انڈیا کو دشمن بنایا ہوا ہے، اور پھر نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنائی ہوئی۔ اب جب تک آپ اور میں اور ہمارے جو جنریشنز ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، تو پھر ہمیں فوج کی ضرورت ہے۔ فوج کی ضرورت ہے تو پھر ظاہر ہے اگر انڈیا کی فوج بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کی فوج بھی بڑھے گی، ڈیفنس ایکسپینڈیچرز تو بڑھیں گے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ اس چیز کو چیلنج کرنا ہے کہ کیا آر وی اے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ، کیا ہمیں نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ چاہیے، کیا ہمیں امن کی آشا جو ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیا ہمارا ہندوستان کے ساتھ جو سارے لڑائی جھگڑے ہیں اس کو ریزالو کرنا چاہیے اور ختم کرنی چاہیے بات،
اور اتنی لمبی چوڑی فوجوں کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹی سی فوج ہو، تکڑی فوج ہو، نیوکلیئر ویپنز ہمیں آ گئے. یہ سارے ایشوز اس ملک میں ڈیبیٹ ہونے چاہیے، مگر ڈیبیٹ ہوتے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں، ہمارا میڈیا یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے، ہمارے سیاستدان یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ فوج جو مانگے گی دیں گے، اور فوج کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ ہماری پرائیورٹیز ہونی چاہیے. اب یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. شہری صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے گا، ہمارا ای میل ایڈریس بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. کل تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.